ہمارے حکمران اس وقت بیرون ملک موجود ہیں، وزیر اعظم بھی موجود اور ہمارے فیلڈ مارشل ڈیفیکٹو حکمران وہ بھی چائنا میں موجود ہیں۔ پہلے وہ دورہ ایران پر تھے اور اس کے بعد وہ دورہ چائنا پر پہنچے ہیں، جہاں پہلے سے موجود تھے فارم 47 کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور وہاں پہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تعریفیں کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کی، اور بہت زیادہ تعریفیں کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انتھک کوششیں کر رہے ہیں ایران امریکہ معاہدے کے لیے، اور امریکہ جس طریقے سے ان کی تعریفیں کر رہا ہے، اور وہی تعریفیں جو ہیں آج انہوں نے چائنا میں بیٹھ کر کی ہیں فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب کی، اور بتایا ہے کہ وہ رات بھر جو ہے وہ تھکاوٹ کے باوجود، بہت بری تھکان کے باوجود وہ چائنا پہنچے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ چائنا اس لیے پہنچے ہیں کہ وہ شہباز شریف صاحب کو اکیلا چھوڑنا نہیں چاہتے، اور چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام معاملات انہی کے ذریعے سے طے پائے جائیں اور کوئی بھی ان سے بالا کوئی کام بھی نہ ہو، اس لیے وہاں پہ وزیر اعظم چین سے ان کی ملاقات ہوئی ہے اور سول کپڑوں میں موجود ہیں، اور ایسی لک دے رہے ہیں کہ وہ واقعتاً اس وقت سول حکمرانی کی طرف بڑھ رہے ہیں جناب فیلڈ مارشل جنرل آصم منیر صاحب۔ تو آنے والے دنوں میں اس بارے میں بہت اور بھی بریکنگ نیوز آپ کو سننے کو ملیں گی، کیونکہ ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں۔ اور آج بھی ایک آرٹیکل شائع ہوا، اور اس آرٹیکل میں ہمارے دانشور نے لکھا کہ جناب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہائیبرڈ نظام ہے، مارشل لا ہے یا کنٹرول ڈیموکریسی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس یہ ہے کہ وارے نیارے ہونے چاہیے۔ تو لہٰذا وارے نیارے ہو رہے ہیں جناب، لیکن پاکستان کے عوام کے وارے نیارے نہیں ہیں، صرف حکمرانوں کے ہیں، اشرافیہ کے ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ بیار و مددگار ہیں۔ بہرحال ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ سنڈے ٹائمز میں ایک آرٹیکل شائع ہوا ہے، اور وہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق۔ کرشنا لیم ہے، مشہور و معروف جرنلسٹ ہیں، سنڈے ٹائمز میں لکھتی ہیں، انہوں نے ایک تفصیلات کچھ لکھے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں، اس میں بہت زیادہ انکشافات بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ خان کو فوج کی طرف سے انجینئرڈ الیکشن کے ذریعے، انجینئرڈ عدم اعتماد کے ذریعے معزول کیا گیا تھا، اور جب عمران خان نے خاموشی سے جانے سے انکار کر دیا تو اس کے بعد ان پہ متعدد بے بنیاد مقدمات درج کیے گئے، اور اس میں توشہ خانہ کا کیس ہے، اور سائفر کا کیس تھا، اور غیر قانونی نکاح عدت کا کیس تھا۔ انہوں نے کہا کہ 2 مقدمات میں عمران خان کو بری کر دیا گیا، لیکن توشہ خانہ والا کیس جو تھا، توشہ خانہ کیس، اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو جیل میں ڈال دیا گیا، اور اب تک وہ جیل میں ہیں اور ریاستی جبر کا شکار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا یہ 14 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ پھر سنڈے ٹائمز لکھتا ہے کہ عمران خان کی پارٹی جو ہے وہ جیل میں ہونے کے باوجود عمران خان کے، ان کی پارٹی 2024 کا الیکشن جیت گئی اور سب سے بڑی سیاسی جماعت بن کر ابھری، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کے مخالفین کو اکٹھا کیا گیا اور ان کے مخالفین پر مشتمل حکومت بنوا دی گئی۔ اور پھر آگے جا کے سنڈے ٹائمز لکھتا ہے کہ اس دوران عمران خان صاحب کا دشمن نمبر 1، قدیم دشمن لکھا ہے انہوں نے کہ درینہ دشمن جو ہیں وہ جنرل آصم منیر جو ہیں وہ ملک کا سب سے طاقتور آدمی بن گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آرٹیکل کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اور ایران میں جنگ کے خاتمے کے لیے ٹرمپ انتظامیہ اور تہران کے درمیان بات چیت کا ایک اہم کھلاڑی بن گئے جنرل آصم منیر صاحب۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ نے کہا کہ ان کے بھائی نے ان کو بتایا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ وہ مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو صرف ایک شخص ذمہ دار ہوگا، اور وہ ہوگا آصم منیر۔ سنڈے ٹائمز میں لکھا ہے جی کہ یہ معاملہ جو ہے پاکستان میں سیاستدانوں کو جیل میں ڈالنے کا یہ درینہ روایات کے تحت چلا رہا ہے، اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کو بعد ازاں جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ دوسروں کو ایک کلاس دی گئی تھی قیدیوں کو، اور جتنے بھی سیاسی رہنما قید کیے گئے ان کو ایک کلاس دی گئی تھی، لیکن عمران خان کو کسی قسم کی کوئی سہولت میسر نہیں ہے، جبکہ آصف علی زرداری، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور دیگر انہیں فون بھی میسر تھے، ملاقاتی بھی میسر تھے، مراعات بھی تھیں، ان کے کمرے بھی بڑے بہترین تھے، اور ان کو تمام سہولتیں میسر تھیں، اور نہ ہی ان کو کسی کو قید تنہائی میں ڈالا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کیا جا رہا ہے۔ سنڈے ٹائمز نے پھر انٹرویو کیے عمران خان صاحب کی بہنوں کے، ان کا ذکر ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایک جو ہے معاملہ جو جیل حکام نے کہا کہ ان کو بہت اچھی جگہ دی گئی ہے جی، اور ان کو 35 فٹ لمبا برآمدہ دیا گیا ہے، لیکن عمران خان صاحب کی بہنوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے،
اور ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال دانتوں کے علاج کی ضرورت تھی تو وہ صبح 4 بجے جیل سے باہر آئے تھے کہ وہ ایک دندان ساز کے ذریعے اپنا علاج کرائیں، جس سے ملٹری انٹیلیجنس کے لوگوں نے صبح 3 بجے ان کے بستر سے گھسیٹ کر باہر نکالا تھا۔ اور پھر علیمہ خان صاحب نے کہا کہ یہ عاصم منیر کی طرف سے خالص سیاسی انتقام ہے۔ جب آپ کسی کو تنہائی میں ڈالتے ہیں، قید تنہائی میں، تو یہ آپ کے اپنے خوف کی عکاسی کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے کہ میرا بھائی ملک کا مقبول ترین سیاستدان ہے، 80 یا 90% آبادی کے پیچھے ان کے کھڑی ہے، اور اسے معلوم ہے کہ بندوق آپ کو مضبوط نہیں بناتی، آپ کو مضبوط ہونے کے لیے کچھ اصولوں پر کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اور عمران خان جو جیل میں بیٹھے ہیں مہینوں سے اور سالوں سے، ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ اب منقطع ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے اس آرٹیکل میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا خوف ہے کہ ایک دن یہ اعلان کیا جائے گا کہ عمران خان کی جیل میں موت ہو گئی، جیسا کہ روسی اپوزیشن لیڈر اور صدر پیوتن کے دشمن الیکسی اور مصر کے پہلے جمہوری طور پر منتخب وزیر اعظم محمد مرسی کے ساتھ ہوا تھا۔ انہوں نے کہا کہ عاصم منیر میرے ساتھ وہی کرے گا جو جنرل سیسی نے مرسی کے ساتھ کیا تھا۔ اور علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ عبد الفتاح السیسی کی قیادت میں فوج کے ہاتھوں معزول اور جیل میں ڈالے جانے کے بعد مرسی کو 2019 میں موت کے گھاٹ وہ اتر گئے تھے، اور کہا گیا تھا کہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تو یہ ایک ہے جی حقیقت، تاریخی حقیقت ہے جو کہ مصر میں یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور پھر علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ ایک دوست کے ذریعے انہیں معلوم ہوا کہ ایک میٹنگ میں تھے کہ جہاں اس کے بھائی یعنی کہ عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ تو علیمہ خان نے کہا کہ جب میں نے یہ بات اپنے بھائی عمران خان کو بتائی تو عمران نے کہا کہ کیونکہ عمران کا ایمان بڑا پختہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت واضح آپ کو رہنا چاہیے، بڑا کلیئر رہنا چاہیے آپ کو کہ میری زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جنرل عاصم منیر کے نہیں۔ اگر یہ ہونے والا ہے تو ہو جائے گا، تو اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور بھی موقع پہ عمران خان صاحب نے یہ بات کسی اور سے بھی کہی کہ اگر تو جنرل صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مجھے قید کیا ہوا ہے یا وہ مجھے زندہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، تو انہیں جا کے کہیں کہ جو کرنا ہے آپ کر سکتے ہیں، کر لیں۔ اگر اللہ کا اس میں مرضی شامل نہ ہوئی تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے عمران خان نے وہی بات علیمہ خان کو بھی کہی تھی۔ اور پھر آگے جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ کسی معاہدے پر راضی ہونے سے انکاری ہے، یعنی کہ وہ ایگریمنٹ نہیں کر رہا، NRO نہیں کر رہا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میری زندگی کی کیا قیمت ہے، تو ڈاکٹر عثمان نے کہا کہ اس کی وجہ وہ خود بھی وہ جانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس ظلم کے خلاف کھڑی نہیں ہوئے تو نہ صرف آپ بلکہ آپ کے بچے بھی اس کے غلام ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جی اس آرٹیکل میں مزید حوالہ دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے۔ انہوں نے کہا کہ عدالتوں اور جیلوں کے درمیان چکر لگاتے ہوئے ان کی زندگی گزر رہی ہے اب تو، اور ان کی عمریں جو ہیں عمران خان صاحب کی بہنوں کی عمریں 68 سال، 70 سال اور 72 سال ہیں، اور وہ ہر روز ہر تاریخ پہ جاتی ہیں، ملاقات کے دن جاتی ہیں اڈیالہ جیل، اور وہاں پہ ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا، واٹر کینن بھی استعمال کیا گیا، اٹھا کر جیلوں میں بھی ڈالا گیا۔ لیکن عمران خان صاحب کی بہنیں جو ہیں وہ ڈٹی ہوئی ہیں اور اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ حق ادا کر رہی ہیں وفاداری کا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اور خاص طور پہ ڈاکٹر علیمہ اور عظمیٰ کو اکتوبر 2024 میں جہلم جیل میں جو ہے وہ پرانی نوآبادیاتی جیل ہے، وہاں پہ 3 ہفتوں کے لیے قید بھی رکھا گیا۔ اور علیمہ خان نے کہا کہ ہمارا تجربہ عمران خان سے بہت مختلف تھا۔ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا چبوترا اور صحن تھا جس میں 2 خوبصورت پرانے درخت تھے جن کی طرف ہم نے باہر دیکھا، وہ ایک دیوار سے باہر نظر آتے تھے، اور گرمی بھی، اور اس میں کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی قید کا حوالہ دیا، سنڈے ٹائمز کو بتایا کہ ہماری قید کیسی تھی، اور لیکن عمران خان کی قید اس سے بہت زیادہ بدتر ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں گرمی یا سردی میں گھنٹوں یہاں آئے اور بیٹھے کیسے رہ سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو عمران پر کیا گزر رہی ہے۔ اگر وہ کسی مقصد کے لیے اپنی قربانیاں دے سکتا ہے تو ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے عمران خان کی قربانیوں کے مقابلے میں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ ہمارے بچے بھی آتے ہیں
اور ہمارے پوتے پوتیاں بھی آتی ہیں اور نواسے نواسیاں بھی آتی ہیں اور وہ سب آتے ہیں, ہم پورا خاندان آتے ہیں اور یہاں پہ اپنے بھائی کے لیے احتجاج بلند کرتے ہیں, آواز احتجاج بلند کرتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ حسان نیازی جو ہے اس کو بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے, وہ فوج کی تحویل میں ہے. اسی طریقے سے علیمہ خان کے بیٹوں کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑی ہے, وہ بھی جیل سے ہو کے آئے ہیں. اور اس طریقے سے انہوں نے ڈاکٹر نورین نیازی نے کہا کہ یہ سب مذاق ہے, انسانی حقوق کو کیا ہوا؟ میرا بھائی 6 ماہ سے زائد عرصے سے قید تنہائی میں ہے اور ہمارے عدالتی حکم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ عاصم منیر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. ہم بہت پریشان ہیں اور ہم باہر کی خاموشی کو نہیں سمجھتے. پاکستان خود کو عالمی امن ساز کیسے قرار دے سکتا ہے جب کہ یہ سب کچھ دارالحکومت کے باہر ایک جیل میں ہو رہا ہے؟ اور عمران خان صاحب کی بہنوں نے یہ بھی کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاموشی کی کوئی سازش ہے, جو سب خاموش ہیں, کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خاموشی کے پیچھے کوئی سازش ہے. ہم خاص طور پر برطانیہ سے مایوس ہیں, جہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی, کرکٹ کھیلی اور جہاں ان کے 2 بیٹے بھی مقیم ہیں. غیر ملکی حکومتوں کو مداخلت کرنے کی کوششیں نہیں کی گئیں, حالانکہ کرکٹ برادری بشمول خان کے کچھ سابق حریف جب ان سے پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ میں فتح دلائی تھی, زیادہ رد عمل کا مظاہرہ کیا. یعنی کہ جو کرکٹ پلیئرز نے, جو ان کے مخالفین تھے, انہوں نے زیادہ مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی. اور ٹائمز کے کرکٹ کے نمائندے مائک آتھنٹن سمیت مختلف 14 سابق بین الاقوامی کرکٹ کپتانوں نے فروری میں ایک عوامی خط پر بھی دستخط کیے تھے. اس خط کا بھی حوالہ دیا گیا ہے اس میں. اور پھر یہ کہ عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت نے بھی عدالت میں بار بار درخواستیں دیں اور جن کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اور مسلسل نہ سپریم کورٹ سے ریلیف ملا اور نہ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور نہ ہی کسی اور عدالت سے. اور وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے حال ہی میں پارلیمنٹ کو بتایا کہ پی ٹی آئی رہنماؤں اور خاندان کے افراد نے بار بار عدالت کو دی گئی کئی دہانیوں کی خلاف ورزی کی ہے. یعنی وہ باہر آ کے ان کی گفتگو نہ کی جائے, یہ ان کا حوالہ تھا. جبکہ دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی کے اپنے ڈاکٹروں کی سفارش پر قائم کردہ 5 رکنی میڈیکل بورڈ نے عمران خان کو فراہم کیے جانے والے علاج کی توثیق کی تھی, جس کی پارٹی تردید کرتی ہے. اور اس لیے عمران خان صاحب کو مسلسل ظالمانہ اقدامات کا سامنا ہے. پھر آرٹیکل میں عمران خان صاحب کے آنکھ کا جو خون کا لوتھڑا ہوا اس کی بات کی گئی ہے, اور 85% ان کی بینائی جو ضائع ہوئے اس کے بارے میں بھی اس آرٹیکل میں واضح طور پر تحریر کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ روزانہ 2 گھنٹے کی ورزش جو ہے وہ ان کو دی جاتی تھی, کتابیں دی جاتی تھیں, لیکن اب وہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ ان میں سے متعدد سہولتیں واپس لے لی گئی ہیں. عمران خان صاحب کو ان کے بیٹوں سے رابطہ نہیں ہے, ان کے بیٹوں سے بات نہیں کروائی جا رہی, اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ عمران خان سے ایک من پسند معاہدہ چاہتے ہیں اور این آر او چاہتے ہیں, اور وہ این آر او نہ دے رہے ہیں نہ لے رہے ہیں. اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ عدلیہ کو آزاد کیا جائے اور ان کے مقدمات کا فری اینڈ فیئر ٹرائل کیا جائے, اور وہ خود ہی اپنے خلاف مقدمات کو جھوٹا ثابت کر دیں گے بشرطے کہ آپ عدالتوں کو آزاد کر دیں. پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے مصافحہ کر رہے ہیں کہ عمران خان اور جنرل عاصم منیر صاحب کی دشمنی کا معاملہ کہاں سے شروع ہوا. تو انہوں نے کہا کہ 2019 میں جب عمران خان نے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے عاصم منیر کو آئی ایس آئی کے سربراہ کے طور پر برطرف کر دیا تھا. اور اس دوران بشرا بی بی کا بھی ذکر ہے اس آرٹیکل میں. اور پھر 3 سال بعد انہوں نے کہا کہ عمران خان کو فوج کی طرف سے انجینئرڈ عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے معزول کر دیا گیا. تو یہ ایک مفصل آرٹیکل شائع ہوا ہے, اور اس میں عمران خان صاحب کی بہنوں کے انٹرویوز بھی ہیں اور سب کچھ اس میں موجود ہے. تو یہ معاملہ جو ہے آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں سے نکل آتا ہے, کیونکہ پاکستان میں تو تحریر و تقریر پر پابندی ہے, لیکن باہر ایسی کوئی پابندی نہیں ہے, اور وہاں پہ آوازیں ابھی بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور پھر شائع بھی ہو رہی ہیں.